أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا مولانا ومولى الثقلين. لي خمسة أطفي بها خر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین و ناظرین کرام، آج کا درس پچھلے درس کا تسلسل ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ جو آیات پڑھی تھی وہ آیات میں پوری طرح ان کو بیان نہیں کر سکا، وقت کم تھا۔ اب بھی وقت مختصر ہے کہ آہستہ آہستہ رات جو ہے وہ نزدیک ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اسی درس کو پچھلے کو جو چلا رہا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں حق بات کہنے، سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے پچھلی مرتبہ سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ۔ یہ سورہ حج کی 25ویں آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور دوسروں کو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور اس مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں جس مسجد حرام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعلنا للناس سواء العاکف فیہ والباد، کہ جسے ہم نے بلا امتیاز سب لوگوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا ہے، یکساں ہیں اس میں وہاں کے رہنے والے، یعنی برابر ہیں۔ کون؟ پردیسی بھی اور وہاں کے رہنے والے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پر جاتے ہیں کسی کے گھر میں، اس گھر میں جب جاتے ہیں تو آپ کا مقام رشتہ ہوتا ہے مہمان کا، اور وہ ہوتے ہیں میزبان۔ آپ اس گھر پر قبضہ نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، وہ اور چیز ہے۔ لیکن یہاں پر ارشاد فرمایا رب کریم نے یہ گھر میرا ہے، اس میں رہنے والے بھی اور آنے والے بھی یہ سب برابر ہیں، یہ کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں، یہ سارا میرا گھر ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کی تاریخ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تاریخ ہے اس کی، یہ عام تاریخ نہیں ہے، یہ تو بنایا ہی ہم نے خود ہے۔ ایک تو ہوتا ہے تم نے کسی جگہ کو آباد کیا ہو، یہ تو وہ گھر ہے جس گھر کو ہم نے اپنے پیارے ابراہیم خلیل کو کہا تھا کہ اے ابراہیم اس کو آباد کر۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کچھ حکم دیا تھا کہ اے ابراہیم اس گھر کو وہاں پر تعمیر کریں، یہ تو بنوایا ہی ہم نے، تو یہ کوئی اور بندہ اس کا مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس پر ائمہ مجتہدین کے، صحابہ کرام کے اپنے اپنے اقوال ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی صحابی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کہ اس طرح کریں کہ مروہ کے پاس تھا، وہ مروہ کے پاس تھا، انہوں نے
نے عرض کی کہ یا امیر المومنین میرے لیے اس جگہ سے تھوڑا سا ایسا مختص کر دیں کہ میں ادھر رہ لوں، اپنا گھر بنا لوں۔ آپ نے اس کو جواب کوئی نہیں دیا اور آپ ادھر سے آگے تشریف لے گئے۔ تو بعد میں اس نے پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے، اس میں مقیم اور مسافر سارے برابر ہیں، تو میں اس میں کس طرح کسی کو کوئی حق دے سکتا ہوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، میں اس میں کس طرح کوئی حق دے سکتا ہوں؟ آپ نے نہیں دیا۔ اسی طرح اور بھی مختلف روایات ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دنوں میں لوگوں کو اپنے دروازے بند کرنے سے منع فرماتے۔ آپ فرماتے تھے کہ حاجی آ رہے ہیں، اب اپنے گھروں کے دروازے بند نہیں کرنے، جس حاجی کا دل ہوگا جس گھر میں رہے گا وہ رہے گا، آپ روک نہیں سکتے ہو کیونکہ یہ حرم ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی کے نزدیک مسجد حرام سے مراد صرف بیت اللہ شریف مسجد ہے، مسجد کا حصہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، مسجد حرام سے مراد صرف مسجد نہیں ہے بلکہ پورا حرم پاک، یہ سارا حرم پاک حرم میں داخل ہے۔ تو اب اس میں بہت لمبی بحث ہے کہ جو چیز پردیسیوں کے لیے بھی اپنوں کے لیے بھی برابر ہے تو کیا اس کو کرائے پر دینا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ اس پر فقہاء کی مختلف آراء ہیں۔ مختلف آراء پر بحث کرنے کی بجائے اگر ہم سیدھی سیدھی بات پر چلے جائیں کہ اب حرم کی پوزیشن وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، اب ایسا ہو گیا کہ جو یہ حرمین شریفین کے خادم الحرمین شریفین جو لوگ ہیں، انہوں نے اب یہ قانون یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ جو حرم شریف ہے، حرم شریف کی حدود بڑھتی جا رہی ہے، اس کی حدود بڑھاتے ہیں، مسجد کی حد بڑھاتے ہیں، اور جس کو بھی سائڈوں پہ جو انہوں نے بلڈنگیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بلڈنگوں کا معاہدہ ہی یہ کرتے ہیں کہ جس وقت آپ کی ہمیں ضرورت ہوگی آپ نے سے دینا ہے، وہ 10 سال کے لیے ہو، 20 سال کے لیے ہو، جب تک آپ رہنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ کمائی کریں، لیکن اس کے بعد جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم مسجد حرام میں اس کو وسیع کریں گے، وسعت دیں گے، لینا چاہیں گے، اس وقت آپ کو یہ دے دیں گے اور اس کے بدلے میں ہم کچھ نہیں دیں گے آپ۔ یہ پھر ایک معاملہ ہو گیا۔ اب حرم شریف جو ہے وہ بڑھ گیا، جو پرانا نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو بیت اللہ شریف تھا، مکہ حرم شریف تھا، اب وہ تو سارا بن گیا مسجد حرام، اب تو اس سے باہر بھی نکل گیا تھا، تو اب اور بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اب اس پر جو جدید دور میں جو فقہاء کی اپنی اپنی آراء ہیں، اس میں بہتر رہی یہی رائے ہے کہ اب جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ مسجد حرام کے اندر تو جا کر کسی کو رہنے سے منع ہی نہیں، آپ رہنا چاہیں رہ لیں، آپ آنا چاہیں آ جائیں، ادھر تو ہر چیز آپ کو میسر ہے، لیکن اگر آپ رہنا چاہتے ہیں باہر تو پھر مسجد حرام سے باہر، حرم شریف سے باہر ہوٹل ہے، تو ان ہوٹلوں میں آپ جا کر آرام کرتے ہیں، تو وہ اپنی سروسز کی خدمات لیتے ہیں، وہ جگہ ان کی ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی سروسز جو آپ کو دیتے ہیں، ایک جگہ بناتے ہیں، اس کا خرچہ کرتے ہیں، خرچہ کرنے کے بعد پھر اس کے لیے آپ کے لیے ادھر اچھے بیڈ لگاتے ہیں، اس میں اے سی لگاتے ہیں، آپ کے لیے واش روم بناتے ہیں، علیحدہ بناتے ہیں، جو انہوں نے خرچہ کیا ہوتا ہے اس خرچے کے حساب میں جو آپ کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اس کے مطابق وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر مثلا ایک مرتبہ قرضے کا بھی ایسا ہی ہے۔ ایک مرتبہ نواز شریف کی حکومت میں ایک قرضہ انہوں نے شروع کیا تھا کہ آپ 20 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں، اس میں آپ سے سود نہیں لیا جائے گا بلکہ سروسز لی جائے، سروسز چارجز لیے جائیں گے۔ تو اب اس پر ہم نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ زیادہ تر علماء کی یہی آراء تھی جو جن سے ہم نے پوچھا، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو قرضہ ہے جس پر سروسز چارجز لی جاتی ہیں، کہ آپ کے لیے انہوں نے سٹاف رکھا ہوا ہے، بینک رکھے ہوئے، وہ بینک آپ کو قرضہ دیتے ہیں، تو جو سٹاف آپ کی خدمت کرتا ہے، جو سٹاف آپ کا
جانچ پڑتال کرتا ہے، جو آپ کے لیے سارے معاملات کرتا ہے، کمپیوٹر لگاتا ہے، بجلی لگتی ہے، اس کو اور معاملات، یہ ایک سروسز چارجز ہے، اس پر وہ آپ سے سروسز چارجز ایک خاص آدمی لے لیتے ہیں، تنخواہیں جن کو دیتے ہیں، اس کے اگر وہ آپ سے لے لیتے ہیں 10 لیتے ہیں 15% لیتے ہیں 18% لیتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے، یہ سروسز چارجز ٹھیک ہے، لیکن لفظ اس میں ٹرسٹ کا نہ ہو، سود کا نہ ہو۔ لیکن جب وہ فارم آئے، لوگ گئے لینے کے لیے دیے، جب فارم آئے تو اس میں انہوں نے اندر انٹرسٹ کا لفظ لکھا ہوا، اس میں سود کا لفظ تھا، جس کی وجہ سے پھر فقہاء نے کہا یہ نہیں ٹھیک، اب یہ نہیں ہے۔ گویا قانون یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے رزق حلال کما سکتے ہیں، اپنی خدمات کا صلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کریں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر آپ اپنی طرف سے لیتے ہیں تو وہی پیسہ ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ شریعت مطالعہ کہتی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو فالو کریں۔ مثلا آپ قسطوں پہ گاڑی لیتے ہیں، آپ نے کہا کہ مجھے بینک سے گاڑی لینی ہے، اس میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک بینک آپ کو پیسے دیتا ہے کہ آپ یہ پیسے لے لیں اور اپنی گاڑی لے لیں، اتنے پیسے ہم آپ کو دے سکتے ہیں، تو آپ پیسے لے لیں، گاڑی لے لیں، اب اس پر جو پیسے وہ لے گا وہ سود ہے۔ جب آپ بینک سے یہ کہتے ہیں مجھے گاڑی چاہیے، مجھے آپ گاڑی دے دیں، تو گاڑی جب آپ لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو وہ آپ کو جنس دیتا ہے، بینک خود کہتا ہے جی یہ گاڑی ہم آپ کو 30 لاکھ کی ہے تو ہم آپ کو 30 لاکھ روپے کی دیں گے، آپ اس کو قبول کرتے ہیں کہ ہم 30 لاکھ کی لیں گے، وہ کہتا ہے بس 30 لاکھ روپے کی قسطیں ہوں گی، تو یہ آپ کو 4 سال میں ادا کرنی ہے، 5 سال میں ادا کرنی ہے۔ اب بینک مالک ہے گاڑی کا، آپ گاڑی کی قسطیں ادا کرتے ہیں، اب یہ جائز ہے، یہ اب جائز ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو مسجد حرام میں اللہ رب العزت نے اپنا گھر جو ہے وہ وقف کیا لوگوں کے لیے، تو یہ وقف کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ملکیت کسی کی بھی نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، وہ ملکیت جس وقت حرم میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر تو بات ہی اور ہو جاتی ہے، لیکن باہر کے معاملات جو ہیں اس پر فقہاء نے بحث کی کہ چونکہ اس وقت بھی بیت اللہ شریف سے باہر، حرم شریف سے باہر لوگوں کے گھر ہوا کرتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی وہ بھی ہماری پناہ میں آ گیا، تو گھر تھا، گھر کو تسلیم کیا گیا، اس لیے پناہ میں تھا، پناہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر وہ وہاں پر موجود ہے، حضرت ابو طالب کے گھر موجود ہے، اور ابی طالب اور باقی لوگوں کے گھر موجود تھے، حضرت ام ہانی کا گھر تھا، حضرت ام ہانی کا گھر ہے جدھر سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے، تو ہے تو گھر تھا لیکن اللہ نے اسے اپنا حرم فرما دیا۔ یہ کچھ گھر ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خاص مقام سے بھی نوازا ہوا، کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر کر فرماتا ہے، فی بیوت اذن اللہ، تو یہ گھر اپنے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے علیحدہ معاملات کچھ گھروں کو، یہاں پر بھی اس پر فقہاء کی مختلف آراء تھی، میں نے اس پر آپ کے سامنے گفتگو عرض کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو جو ارادہ کریں اس میں زیادتی کا ناحق تو ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب، ذائقہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ یہاں پر ذائقہ جو ہوتا ہے اس کی مختلف اقسام ہیں، دیکھیں بظاہر ذائقہ لفظ ایک ہے لیکن اس کے مفاہیم کافی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کیا موت کا ذائقہ سب کے لیے برا ہوگا؟ ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ذائقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، نفس مطمئنہ کا موت کا ذائقہ اور ہے، نفس امارہ کا موت کا ذائقہ اور ہے، نفس لوامہ کا موت کا ذائقہ اور ہے، گویا ذائقہ مختلف ہے، اور ذائقہ اللہ رب العزت آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ خود بناتے ہیں، ذائقے کا تعلق آپ کے اپنے ساتھ ہے۔ ایک ہوتی ہے لذت، جو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے جو پھل پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز پیدا کی آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا، آپ نے جب اس کو کھایا تو اس میں ہوتی ہے لذت، اور ایک چیز ہے جو آپ خود بناتے ہیں وہ ذائقہ ہے۔ مثلا آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں تو اپنی مرضی سے اس میں
جو چیز جہاں ڈالتے ہیں تو پھر آپ اس کو چکھتے ہیں، اس کا ذائقہ چکھتے ہیں. اگر نمک تیز ہو تو اور ڈال دیتے ہیں، کم ڈال کر دیتے ہیں، اس میں کوئی پانی ڈال دیتے ہیں. اگر نمک کم ہو تو پھر اور ڈال دیتے ہیں، مرچیں کم ہو تو کچھ اور سسٹم ہو جاتا ہے. تو یہ ذائقہ چکھنا اور بات ہے. گویا مفہوم یہ نکلا کہ موت کے ذائقے کا تعلق بھی ہمارے اپنے ساتھ ہے. ہم جیسی ہڈی پکا رہے ہیں دنیا میں، دلوں میں جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو معاملات کر رہے ہیں، یہ اس ذائقے کی بنیاد ہے. کل کو جب موت آنی ہے تو وہ ہمارے اندر جو کچھ ہے، ہمارے جو باہر ہے، سارے معاملات ہیں، ذائقہ ادھر سے آنا ہے. کہ ملک الموت ہمیں کیسے ملیں گے اور وہ کس انداز سے ہماری چیز نکالیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا چیز میں نے بنائی، رب کریم نے بنائی، اور تم نے میرے محبوب کو ہی روک دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ تم ادھر نہ ہو جی، تم حج نہیں کر سکتے، تم عمرہ نہیں کر سکتے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ واپس جانا پڑا. رب کریم نے فرمایا اس پر تو ہم ذائقہ چکھائیں گے من عذاب علیم. تو یہ جو ذائقہ ہوگا تمہارے لیے، تو ذائقہ تمہارے لیے عذاب دردناک کا ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ گھر تم نے نہیں بنایا. اب اس پر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا، یاد کرو کہ جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی تعمیر، مکان البیت، اس گھر کی تعمیر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ لگائی. یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر اثر نو فرمائی. آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر فرمائی. آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو یہاں پر انہیں فرشتوں کی تسبیحوں کی آواز نہیں آئی. یہاں پر وہ گھر نہیں ملا جدھر وہ اللہ رب العزت کی تسبیح اوپر کیا کرتے تھے، اس طرح یہاں پر کریں. آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کریم وہاں تو میں فرشتوں کی تسبیح سننا کرتا تھا اور ساتھ میرے لوگ ہوتے تھے، اب یہاں پر میں کدھر پڑھوں گا نماز، کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ادھر بیت المعمور تھا، اے آدم ادھر بیت اللہ ہے، یہ جو جگہ ہم نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہے، ادھر تم نے بیٹھنا ہے اور ادھر تم نے عبادت کرنی ہے، اس کا طواف کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام آگے. اب یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جگہ ہے، اور خاص ذہن میں رکھیے گا کہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ اینٹوں کا نام نہیں ہے، یہ گارے کا نام نہیں ہے، یہ چھت کا نام نہیں ہے، یہ جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے جو بیت اللہ شریف کا آتا بنا ہوا ہے اس کا نام نہیں ہے. کیونکہ جس وقت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کے ساتھ طوفان نوح میں یہ سب کچھ ختم ہو گیا، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن بیت اللہ کا مقام اپنی جگہ پر قائم رہا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، تو ابراہیم علیہ السلام جس وقت آئے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم اس گھر کی تعمیر کریں، تو انہیں سمجھ نہیں آئی کدھر تھا، گھر کدھر ہے. اللہ رب العزت نے ایک ہوا بھیجی، وہ ہوا آئی اور اس ہوا نے اتنی تیزی سے صفائی فرمائی کی کہ جدھر بیت اللہ شریف تھا ادھر ایک ٹیلا سا بنا ہوا تھا، تو ادھر سے اوپر سے سارا کچرا وغیرہ ہٹ گیا، جو پتھر تھے ہٹ گئے، کوئی اگر پتے پڑے ہوئے تھے وہ ہٹ گئے، کوئی ڈسٹ پڑی ہوئی تھی وہ ہٹ گئی. جب وہ ہٹ گئی تو نیچے سے اس میں سے نور نکلا، تو حضرت نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ بیت اللہ ہے، دہی آئی یہ بیت اللہ کا جگہ ہے. اب فقہاء نے لکھا کہ اگر یہ بیت اللہ کی مٹی، بیت اللہ کا سارا جتنا بھی ہے مواد، یہ سارا اٹھا کے ملبہ اگر آدمی کسی اور جگہ رکھ دے اور وہ کہے جی اب بیت اللہ ادھر آ گیا، تو بیت اللہ نہیں آئے گا، بیت اللہ ادھر ہی رہے گا. بیت اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، بیت اللہ کسی جسم کا محتاج نہیں ہے. بیت اللہ ایک مقام ہے جو اللہ رب العزت کی کہ گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. تو یہ سمجھو ایک ہوا کے اندر ہے، کیا ہے کیا نہیں ہمیں نہیں پتا. یہ بیت اللہ یہاں سے لے کر بیت المعمور تک اللہ رب العزت کا ایک خاص حصہ ہے، اس کائنات کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں بحث نہیں کی جا سکتی کہ یہ کیا ہے. تو یہ ایسی جگہ ہے جدھر بندہ جاتا ہے تو اس کی کیفیات بھی تبدیل ہو جاتی ہے. آج زمانہ گزر گیا، زمانہ ہی گزر گیا، یہ بیت اللہ ادھر سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس کا جو ادب اور احترام ہے یہ اس دور کے مشرقوں میں بھی موجود تھا.
یہ مشرکین عرب میں بھی تھا. کہتے ہیں جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس بیت اللہ کی اثر نو تعمیر جو کی گئی وہ حضور علیہ السلام کی اظہار نبوت سے پہلے 25 سال کی عمر میں اس وقت کی گئی. جب مشرکین عرب کے دور میں اس وقت یہ بیت اللہ میں پانی آیا، بارش کا پانی آیا، تو بیت اللہ کی کافی ساری شکست و ریخت ہو گئی جس وجہ سے اس بلڈنگ کی، تو پھر اسے دوبارہ انہوں نے اثر نو تعمیر کی. اور اس وقت بھی مشرکین مکہ جو تھے ان کے اتنے ضرور تھے اس مقام کے بارے میں ادب اور احترام کے معاملات کہ وہ اس جگہ پر رزق حلال ہی لگانا چاہتے ہیں. انہوں نے رزق حلال کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں لگایا، رزق حرام نہیں لگایا. اسی وجہ سے جب بیت اللہ تعمیر کرنے لگے تو بیت اللہ تعمیر کرتے وقت ان کے پاس رزق حلال کی کمی ہو گئی اور وہ پورا بیت اللہ نہیں تعمیر کر سکے. انہوں نے حدیم والا حصہ باہر چھوڑ دیا اور کہا کہ ہمارے پاس پیسے پورے نہیں ہیں. اس کا اتنا احترام تھا کہ پھر جس وقت حجر اسود کی باری آئی کہ حجر اسود کو کس نے رکھنا ہے، تو اس وقت بھی ان لوگوں نے اپنے اندر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اللہ کے گھر کی اس جگہ بابرکت جگہ پر یہ مقام جو اتنا پیارا ہے، اس میں حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کو اس شخصیت کے ہاتھ سے رکھوانا ہے جو ہم سب میں محترم ہو. اور ہماری جنگیں بھی لڑی جاتی ہیں تو جنگوں کے دوران بھی ہم ایک دوسرے کو جو کچھ بھی کہتے ہیں، بندہ وہ آئے گا جو جنگوں میں بھی ہمارے لیے احترام کے قابل ہے. جس کو جتنی یہ احترام والی جگہ ہے اتنی احترام والی شخصیت آئے گی. اب اپنے طور پر انہوں نے جب تلاش کیا تو انہیں وہ جگہ وہ بندہ نہیں نظر آیا. اب انہوں نے کہا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں جو صبح سب سے پہلے اندر آئے گا بیت اللہ کے حرم میں داخل ہوگا، ہم اس سے کہیں گے کہ یہ رکھ لے. اور اللہ رب العزت نے حضرت آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے حبیب کو حکم کیا اور حضور علیہ السلام اس دن صبح تشریف اور لوگوں کو آپ پر یقین تھا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس جگہ پر حجر اسود کا جو معاملہ تھا اسے بھی احسن طریقے سے حل فرمایا، لوگوں کو عزت دے کر حل فرمایا. اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ پھر اس بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی اور انہوں نے اس طرح تعمیر کی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی. انہوں نے حتیم کو حرم شریف کو اس بیت اللہ میں داخل کیا اور اس پر بھی پوری انہوں نے دیواریں چڑھائیں. لیکن بعد میں حجاج بن یوسف نے آ کر اس بیت اللہ کو دوبارہ گرایا، اس کعبہ کی عمارت کو دوبارہ گرایا اور اس کو دوبارہ اسی جگہ پر لا دیا جدھر حضور علیہ السلام کے دور میں تھا. اور حضور علیہ السلام کے دور میں جس طرح تین بار تھا اس کو ادھر دوبارہ رکھ دیا جو آج تک اسی طرح. کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا، آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کو اس انداز سے تعمیر کروں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ کو کون روکنے والا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے میں لوگوں کے فتنوں سے ڈرتا ہوں، وہ کہیں گے نیا کام ہوا. اب اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیت اللہ تعمیر نہیں کیا اس طرح دوبارہ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے پانجے لگتے، ان کو جب پتہ چلا تو ان کا جب دور آیا ان کی خلافت کا تو انہوں نے پھر کہا کہ میں اس طرح تعمیر کروں گا جس طرح ہمارے آقا چاہتے تھے. انہوں نے پھر اس طرح تعمیر کیا. لیکن حجاج بن یوسف جب آیا تو اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی بات مانوں، میں اپنے جس طرح مانتا ہوں میں تو اپنے طریقے سے چلوں گا. اس نے پھر اس کو گرا دیا اور اس نے گرا کر اپنی نشانی کے طور پر دوبارہ اسے قائم رکھا. اس کے بعد حجاج بن یوسف کا وہ جب اگلا دور آیا اگلے بادشاہ کا، اس نے کہا میں اپنی جگہ پر دوبارہ اس کو دوبارہ لاؤں گا جس طرح سرکار کی خواہش تھی. تو لوگوں نے کہا اب اس کو گرانا بنانا چھوڑ دو، اس لیے اگر اب تم نے گرایا تو پھر اور کوئی آ جائے گا کوئی اور کرنے کے لیے، جدھر ہے اس کو ادھر ہی چھوڑ دو تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کہا تھا کہ بیت اللہ تعمیر کرے، ہمارا گھر تعمیر کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور ہم نے کیا کہا کس لیے تعمیر کریں. اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا تھا کہ اس گھر کی تعمیر کرو اور حکم کیا اللہ تشرک بی شیئا، اس گھر میں شرک نہیں ہوگا، اس گھر میں شرک نہیں ہوگا، میرے ساتھ کسی چیز کو شرک نہ ٹھہرانا. وطاہر بیتیا، اور اس گھر کو ہمارے گھر کو اس طرح صاف کرو للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے،
والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس طرح اس کو تعبیر کرو کہ ہر بندہ جو آئے طواف کرنے والوں کے لیے بھی جگہ کھلی ہو، اور جو نماز پڑھنا چاہتا ہے نماز پڑھنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو، جو سجدہ کرنا چاہتا ہے سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور آج تک اس دور سے لے کر اس دور تک کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جگہ کھلی ہے، جتنے بندے مرضی آ جائیں۔ لیکن وہ بیت اللہ شریف کے اندر جب آتے ہیں اور کسی دنیا کی کسی جگہ پر چلا جائے، اتنے لوگ زیادہ ہوں تو آپ کا دل گھبرا جائے گا، لیکن جب حرم شریف میں جائیں گے تو دل نہیں گھبرائے گا، کھلا ہوگا، کوئی پسینہ کوئی مہک کچھ بدبو نہیں ہوگی، پیار والا رنگ ہوگا، تو یہ پیارا ماحول ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس میں اس کو اس طرح بناؤ۔ اسی سے فقہاء نے فرمایا کہ جو اللہ کا گھر ہوتا ہے، جب بھی اللہ کا گھر تعمیر کرو، کوئی بھی تعمیر کرو، تو اس قسم انداز سے تعمیر کرو تو لوگوں کے لیے اس میں گنجائش ہو، جو آئیں تو کھلے انداز سے آئیں۔ آج میں نے اپنی مسجد والوں کو کہا کہ اب جو لوگ باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جو باہر آ کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں دوران خطبہ کہ اب کو اگلے لوگ جب نماز کے لیے اٹھیں گے تو کچھ جگہ بنے گی تو ہم اس میں اندر آ جائیں گے۔ تو آپ مہربانی فرمائیں کہ آپ تھوڑا سا ادھر کو برآمدہ بنا دیں، کچھ ایسا کام کر دیں، کیونکہ اب جگہ نہیں ہے، بندے جب آ رہے ہیں آپ کے پاس بڑھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس میں انتظام کریں۔ تو وہ بھی انہوں نے کہا انشاءاللہ العزیز کریں گے، کہ میں نے انہیں مسئلہ بتایا کہ ہم نے مسجد کو وسیع کرنا ہے، جس میں لوگوں کے لیے زیادہ گنجائش ہو، لوگ آ کے انتظار نہ کرتے رہے۔ اب کوئی بندہ باہر سے آتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، بیٹھ کے اس نے خطبہ سننا ہے، اب وہ کھڑا رہے گا، کیونکہ دوران خطبہ تو اب گردنے پھیلانے سے منع کیا گیا، تو وہ آگے بھی نہیں آ سکتا، تو اب کیسے کرے گا؟ بعض لوگ تو آگے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر جگہ ہی نہیں ہوتی تو جو پھر کھڑے ہوتے ہیں تو چلو کھڑے ہونے میں تھوڑا بہت جگہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے جدھر بھی مسجد بنائی جائے، مسجد بنانے والوں کے لیے جو منتظمہ کمیٹی لگے، اور دوسرا اللہ رب العزت کے اس گھر میں جب وہ آئیں تو قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے کوئی کمی واقع نہ ہو۔ یہاں پر یہ کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ رب العزت نے نماز کا طریقہ کدھر لکھا ہے قرآن میں؟ تو اس آیت میں اس کا جواب ہے، اللہ رب العزت نے قیام بھی بیان فرمایا، رکوع بھی بیان فرمایا، اور سجدہ بھی بیان فرمایا، ساتھ طواف بھی بیان فرمایا۔ تو آج میرا درس اسی جگہ پر اختتام پذیر ہوتا ہے، کیونکہ اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو دورانیہ ہے اس کا وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے 35-40 منٹ تک رہا ہوں، تاکہ یہ جو آپ کا نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ نماز اب 8 بجے کے قریب جاتی، 7:15 ہے تو جاتی جا رہی ہے، تو آہستہ آہستہ ہم اس کو آگے جب جائیں دعا وغیرہ کر کے ہم اپنے اہتمام کے ساتھ فارغ۔ آخر میں میں عرض کروں کہ مثلا آج کا دن 13 صفر المظفر کا ہے، آج 12 صفر گزر چکے، غالباً 13 صفر ہے، صبح 13 صفر ہو گئی، تو اس سے ہمارے عرف میں 13 تیزی کا آ جاتا ہے، 13 تیزیاں کا آ جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں عمل یہ معروف ہے کہ ہم 13 تیزیاں والے دن ہم پوڑیاں پکاتے ہیں، پوڑیاں کہتے ہیں، اب باقی میں نہیں کیا کہتے ہیں، تو اس میں وہ لوبیا ڈالتے ہیں، اس میں دال ڈالتے ہیں، اور اس میں کچھ اور بھی ہوتا ہے، تو وہ ساری مکس کی چیز بنتی ہے، وہ بناتے ہیں۔ اس پر پھر بعض لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ کہڑا تو نے بدعت والا کام شروع کر چکا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرا ان لوگوں کے حق میں یہ گزارش ہے، میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو ہوتے ہیں علماء، ان کی اپنی بحث ہے، وہ اپنے طور پر باتیں کرتے رہے، ان کے ساتھ ہماری بحث نہیں ہے، میں عوام کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ ان بحثوں میں نہ پڑیں، آپ ان بحثوں میں نہ پڑیں، نہ دل کرے تو نہ کریں، نہ دل کرے، آپ نہیں مانتے نہ کریں، لیکن دعا کا کوئی وقت معین نہیں ہے، دعا آپ ہر وقت کر سکتے ہیں، دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ 13 تیزیوں کے دوران جناب نبی علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد شفا ملی اور ایسے ہوا، تو اب ان 13 دنوں میں نے کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا یا کوئی اور کام نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ والا۔ میں نے پہلے کہا کہ آپ نظریے کے ساتھ رقم بھی اگر عدل بدل کریں گے، رقم کا بھی، تو انٹرسٹ کہیں گے تو اور چیز ہو جائے گی، اور سروسز کہیں گے تو کچھ اور ہو جائے گا۔ گویا دعا میں بھی آپ اگر عقیدہ اپنا ٹھیک رکھیں اور یہ کہیں کہ بس یہ جو دعا پیچھے سے بزرگوں کی چلی آ رہی ہے میں کر رہا ہوں،
تو میں یہ کسی کو لنگر کھلا رہا ہوں، کھانا کھلانا اچھا کام ہے، کھانا کھلانا اچھا کام ہے. آپ اٹھا کے اگر دعا کر کے آپ کسی کو تقسیم کر دیتے ہیں تو بری بات نہیں ہے. آپ اس کو تقسیم کریں، منع نہ کریں، اس کو اچھے کام سے منع نہ کریں، اس میں بری بات کریں. دیکھیں نا مقصد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ جو کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا ہے وہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. وہ کہا کہ اس کا کوئی جواز، اس کا کوئی جواز ہے؟ ان کا جواز کیا ہے؟ لوگوں کے اپنے اپنے معاملات ہیں. لوگوں نے پہلے جس وقت دیکھا کہ کھانا کسی کو پیش کرنا اچھی بات ہے، انہوں نے کھانا پکانا شروع کیا، کھانا پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا. اب کھانا پکا کے تقسیم کیا تو انہوں نے کہا چلو بسم اللہ پڑھ کے اگر کھانا تقسیم کیا جائے تو اچھی بات ہے. تو ساتھ کسی نے کہا جائے چلو جی بسم اللہ پڑھ کے تقسیم کرتے ہو تو ساتھ کچھ 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، قرآن پاک کا ثواب بھی ہو جائے گا. اگر اس نیت کے ساتھ اس نے پڑھنا شروع کیا تو کوئی بات نہیں. اور بات اس نے کہا چلو کھانا بھی سامنے رکھ کے سامنے کر لیں، دعا کر لیں، اس میں کون سی کا بات ہے؟ جب جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں فرمائی میں اس کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ جو چیز اللہ رسول نے منع کی ہو میں اسے منع کروں. آج میں نے جمعہ کے درس میں بھی یہ عرض کیا کہ دعا کا ایک وقت ہے، دعا کا کوئی وقت معین نہیں ہے. اللہ نے فرمایا من اظلم من منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ والصلاۃ خرابہ. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے. وہ بندہ کہ یہ ذکر کیوں کر دے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ نے کدھر منع کیا ہے کہ آپ اس ٹائم ذکر نہ کرو؟ جو ٹائم ذکر کا ہے نہیں ہے آپ ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ منع تو نہیں کرتا. جس چیز کو اللہ نے منع نہیں کیا آپ اس کو منع نہ کریں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اللہ آتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. جب حلال کا لفظ کہتے ہو حرام کا لفظ کہتے ہو تو یہ اللہ پر ہے. جس طرح یہ گھر ہے اللہ کا گھر ہے، گھر اللہ کا ہے، کرائے پر تم دے رہے ہو. یہ تمہارا کام نہیں ہے، ملکیت تم نہ بناؤ، یہ میرا گھر ہے، میں جس کو دوں گا. اس طرح حلال حرام کرنا، حلال حرام بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو ہم حرام کہیں گے، اگر اللہ نے نہیں کیا تو ہم نہیں کہیں گے، ہم نہیں کریں گے. یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ چیز ہم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہے، یہ ہم نہیں کھائیں گے. اللہ نے فرمایا میں نے تو نہیں کہا تھا تمہیں حرام کرنے کو، میں نے تو حلال کیا ہوا. اللہ نے تو ان جانوروں کو بھی حرام نہیں کیا جن جانوروں کو وہ چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو ہم نے ذبح نہیں کرنا، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ اونٹ نہیں ذبح کرتے تھے، وہ گائے نہیں ذبح کرتے تھے. جب وہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی فرماتا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی الکذب. یہ جو لوگ تم کہتے ہو میں نے تو بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام کو بھی حرام نہیں کیا، ان پر بھی اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، انہیں کھا جاؤ. تو جب اللہ رب العزت نے تو ان کو نہیں منع کیا تو اس کو آپ کیسے منع کر سکتے ہو کہ بھائی یہ نہیں کھوڑیاں کھانیاں نہیں تھیں. تو میں نے کہا تیرا سفر ہے، آپ اپنی جو دعا کرنی ہے وہ دعا کر سکتے ہیں. وہ دعا کریں، اہتمام کے ساتھ کریں، اچھے انداز سے کریں. کونے آئیں کونوں کی دعا کریں، کونوں کا وقت آئے کونوں کی دعا کریں. تیرا تیزگیوں کی دعا کرنی آئے تیرا تیزگیوں کی کریں. جس کا دن آئے اسی کا دعا کریں. دعا کرنے میں کوئی منع نہیں ہے. تو وہ جو چوری روزہ ہوتا ہے وہ چوری روزے والے اس کو اپنا کریں. آپ ویسے نفلی روزہ رکھ لیتے ہیں اپنے والدین کی سارے ثواب کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو اگر چوری روزہ رکھتے ہیں یا چوری روزہ کرتے ہیں ہم اطاعت کے ثواب کے لیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ثواب کو چاہتے تو بری بات تو نہیں ہے. یہ تو آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے. ہم نے عقیدے وہ بنا لیے ہیں جو عقیدے یہود و نصارہ والے تھے. ہم اپنی طرف سے لوگوں کو تشریح کر کے بتائیں یہ عقیدہ رکھیو تو یہ عقیدہ نہ رکھیو. عقیدہ وہی ہے جو اللہ اور اس کا رسول ہے نے طے کیا. اللہ اور اس کا رسول جو بناتا ہے وہ عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ بنایا ہوا اس میں خرابی ہے. یہ ہو سکتا ہے غلط ہو، یہ ہو سکتا ہے صحیح ہو، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نے دن کو بھی بیان کیا کہ جو اللہ اور اس کا رسول عقیدہ دیتا ہے ہمیں وہ عقیدہ قطعی ہوتا ہے. اور صحابہ کرام بھی اگر کوئی عقیدہ دیں اس پر بھی جب تک ان کا اجماع نہ ہو، اجماع امت نہ ہو، اگر جمہور کا عقیدہ اور ہو قلیل کا عقیدہ اور ہو، اس میں اختلاف ہو،
تو وہ پکا نہیں کہا جا سکتا. اجماع امت اور چیز ہے جس پہ سب کا اجماع ہے کہ یہ اجماع ہے. مثلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا گیا. جن جن صحابہ نے نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھی, جس انداز سے جس صحابی نے نماز پڑھتے دیکھا, اب اجماع اس پر ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں اس پر فرض ہیں, صحابہ سارے اس پر متفق ہیں, لیکن کیسے پڑھنی ہے اس پڑھنے میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھی سرکار نے, وہ کہتا ہے ہاتھ ادھر باندھ کے پڑھی, وہ کہتا ہے ہاتھ ادھر باندھ کے پڑھی, وہ کہتا ہے ہاتھ نیچے باندھ کے پڑھی. تو اب کسی نے کہا رفع یدین کر کے پڑھی, کسی نے کہا رفع یدین نہ کر کے پڑھی. تو اب یہ سارے اختلافی کام ہیں. ان کی وجہ سے کسی صحابی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا, بدعقیدگی کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. ہم کہہ سکتے ہیں سارے صحابہ عادل ہیں, انہوں نے جو کچھ دیکھا ہماری طرف پیش کر دیا. ہمیں سب کو قبول کر کے اپنے ایک امام کے پیچھے چلنا ہے, اس کے مطابق چلنا ہے. تو صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان اختلاف تھا کہ رویت اللہ تعالیٰ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں دیکھا جا سکتا. تو دیکھنے والے صحابہ کی رائے اکثریت وہ تھے, اور بعض ایسے بھی تو کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا. اختلاف تھا. یہ جو سیدنا فضیلت کے معاملات ہیں, ہر صحابی اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھتا تھا. اپنا کوئی نہیں کہتا تھا میں سب سے افضل ہوں, تو ہر صحابی دوسرے کو افضل سمجھتا تھا, کہتا یہ مجھ سے یہ بہتر ہے, مجھ سے یہ بہتر ہے. تو یہ اپنا اپنا نظریہ ہے. ہم ان کی اس عاجزی کو دیکھیں تو اس کے اپنے معاملات. ہمارا کام بحث کرنا نہیں ہے. تو دعا کا کوئی وقت معین نہیں ہے. آپ دعا کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. میں نے 13 تیزیوں کی دعا کے حوالے سے کہا, تو میں نے ساتھ اس کے کہ چونکہ اس کے ضمنی آ گیا, آج دن بھی ایسا تھا, میں نے کہا میں عرض کر دوں گا تاکہ درمیان میں کوئی چیز اگر ہو اس پر بھی ہو جائے. باقی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نام یافتہ لوگوں والا راستہ نصیب فرمائے, ہم سے وہ کام کروائے جس میں وہ راضی ہو, ہم سے دنیا اور آخرت میں آپ اس کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جس میں اس کی ناراضگی یا عذاب ہو یا عذاب ہو. اللہ تعالیٰ سب پر رحمت نازل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الہ العالمین, ہم یہاں پر مل کے بیٹھے, قبلہ حافظ صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں درس دیا, تیرے اور تیرے محبوب کا پیغام ہم تک بھی پہنچایا, اور سوشل میڈیا کے ذریعے تیری مخلوق تک بھی پہنچایا. اس پیغام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. عرصہ دراز سے بیٹھ کے تیرے پیارے کلام کا مولا کریم کام کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, اس خدمت کو اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انہاں واسطے دینا دے والے واسطے صدقہ جاریہ بڑا, اپنا سننا والے واسطے پڑھنا واسطے بھی صدقہ جاریہ بڑا. مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے کر کے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئندہ نیک اچھے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی بخشش اور مغفرت فرما. الہ العالمین آل بیت الطہار کے درجوں میں بلندی عطا فرما, ان کی توجہ ہم کو نصیب فرما. مولا کریم صحابہ اکرام کو ہمیں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرما. وفات یافتگان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. مولا کریم جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں روحانی جسمانی بیمار ہیں, مولا کریم یہ جو بزرگوں نے کہا کہ گھر میں بیماری ہے, یہ کورونا کی جو وبا آئی ہے, مولا کریم ڈنگی بخار کی آئی ہے, اس سے سارے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. ہمارے بزرگ ہیں وہ اس وقت ICU میں اقتباس پڑے ہوئے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ICU وارڈ میں اسپتال میں اقتباس پڑے, مولانا نے بھی صحت کلی عطا فرما, صحت یابی عطا فرما. مولا کریم کل ہمارے سنگی حاجی غلام مصطفیٰ صاحب فوت ہوئے, انہوں نے بھی بخشش اور مغفرت فرما. قبلہ حافظ صاحب کے گھر بار میں آل اولاد میں خیر و برکتیں عطا فرما. سننے والوں سنانے والوں کی برکتیں عطا فرما. الہ العالمین علماء اہل سنت کی مدد فرما, مشائخ اہل سنت کی مدد فرما. قبلہ پیر سید ریاض حسین سیاست میں مال میں جان میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم ہم سب کے گھروں میں خیر فرما. مولا کریم ہمارے دلوں سے قدرت نکال کے محبت پیدا فرما. مولا کریم ہمیں اپنے بندگی اپنے محبوب کی غلامی اور
قرآن کی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی طرف پھیر دے، اپنے محبوب کے ذکر کی طرف پھیر دے۔ مولا کریم ہم سب کی دینی اور دنیاوی اخروی سب مشکلاتیں آسان فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ